مولانا جرجس صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں۔ الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا ساری خوبیاں سب اللہ کے لیے ہیں، وہی اس کا حقیقی مستحق ہے۔ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب ذوالجلال ہے اور رب العرش العظیم ہے، رب السماوات ہے، علی کل شیء قدیر۔ اس نے ہم انسانوں کی ہدایت، سخت مارگ، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہم کو چلانے کے لیے نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور لاسٹ میں، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی اکرم کو بھیج کر، محمد رسول اللہ کو بھیج کر ہمیشہ ہمیش کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اعلان کروا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے، کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا، کوئی ایک پیغمبر ایسا نہیں تھا جس نے آخری نبی کے بارے میں یا محمد رسول اللہ کے بارے میں پیغام نہ دیا ہو۔ ہر نبی نے یہ پیغام دیا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، رسول آئیں گے۔ ہر پیغمبر نے اپنی ذمہ داری سے برات کا اظہار کر بتا دیا کہ وہ آئیں گے، شکل یہ ہوگی، صورت یہ ہوگی، دعوت یہ ہوگی، کام یہ ہوگا، سب۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام تک بیان کر دیا تھا،
کیونکہ عیسیٰ کے بعد ہی آنا تھا. بڑے بڑے عیسائی پادریوں کی میٹنگ ہوئی اور نام کو ہٹانے پر وچار کیا گیا، لیکن وہ آج تک اپنی کتاب بائبل سے محمد کا یہ لفظ ہٹا نہیں سکے، وچار اور میٹنگ کرنے کے بعد بھی. بائبل کے اول نمبر 5 پر آج بھی لکھا ہے، Jesus says, I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world cometh. His name will be Muhammad sallallahu alayhi wasallam. آج بھی لکھا. یہ سینٹینسز انگلش میں جیسے لکھے ہیں میں نے ویسے ہی پڑھ دیے ہیں. جیسس کہتے ہیں، عیسیٰ کہتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں سے، I will pray the Father. لوگوں، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا. عیسائیوں میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کو عیسیٰ کا باپ کہا گیا ہے. تو جو چیز کہی جا رہی ہے وہی میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ کہہ رہے ہیں I will pray the Father. میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، میں اپنے پتا سے یہ پرارتھنا کروں گا. میں گاڈ سے، میں اپنے فادر سے یہ پرے کروں گا، یہ دعا کروں گا. He shall give the another comforter. کہ جلد ہی وہ تمہیں دوسرا رہبر دے دے گا، رہنما دے دے گا، ایک دوسرا مارگ درشک دے دے گا، صراط مستقیم پر چلانے والا اور سچا راستہ دکھانے والا. وہ بہت جلدی تمہیں دے دے گا. I will not talk much with you. اب میں کچھ اور نہیں کہوں گا تم سے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں اب میں کچھ اور نہیں کہوں گا تم سے، کیونکہ پرنس آف دس ورلڈ کم. اس دنیا کا پرنس، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے ہی والا ہے. اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے. اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اور اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. میں زیادہ دن نہیں رہوں گا تمہارے درمیان، تمہارے بیچ، کیونکہ اس کو آنا ہے اور اس کو آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اور اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا. اب پرنس آف دس ورلڈ کم. اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے. ہز نیم ول بی محمد. اس کا نام محمد ہوگا. کتنی صاف ستھری بات کہی ہے. آج بھی بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی. اور بائبل میں جہاں یہ بات کہی ہے جیسس نے، عیسیٰ نے، بائبل پہلے کی ہے، قرآن سے پہلے کی ہے انجیل. اور جب یہ بات عیسیٰ نے کہی، اور آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی بات کی پشٹی، اسی بات کی تصدیق قرآن بھی کرتا ہے جو بعد میں آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ نے یہ بات کہی تھی وہ صحیح تھی، کیونکہ بائبل کے بعد آنے والی کتاب بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے.
اور بائبل پہلے کی ہے، قرآن بعد کا ہے، اور قرآن پہلے کی بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ عیسیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے میری قوم کے لوگوں، اے قوم بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے بیچ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل سے پہلے جو کتاب اللہ نے اتاری تھی تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں، یعنی مجھ سے پہلے جو کتاب آئی وہ بھی صحیح تھی، اس کتاب کا لانے والا موسیٰ بھی صحیح تھا، یعنی میں موسیٰ کے برحق ہونے کی تصدیق کرتا ہوں، موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب تورات کی پشٹی کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، لیکن اب تمہیں بتاتا ہوں ایک کتاب میرے بعد آئے گی، ایک نبی میرے بعد آئے گا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میں تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں، میں تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں، میں تمہیں ایک اچھی خبر دیتا ہوں، ایک ایسے رسول کی، ایک ایسے میسنجر کی، ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور بائبل میں کہا عیسیٰ نے کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ تعجب تو یہ ہے کہ بائبل نے وہ نام بتایا ہے جو مسلمان سب سے زیادہ لیتا ہے، اور قرآن نے وہ نام بتایا ہے جو مسلمان نام لیتا تو ہے لیکن اتنا احمد نہیں جتنا محمد۔ اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کے بعد کی دعا میں محمد مقام محمود آتی، محمد الوسیلہ والفضیلہ، محمد کا نام۔ اتحیات میں بیٹھے تو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، درود پڑھے تو اللہم صلی علی محمد، کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنا نام محمد کا لیا جاتا ہے اتنا نام احمد نہیں، حالانکہ نبی کے ناموں میں ایک نام احمد بھی ہے۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لی اسماء انا محمد وانا احمد، میرے کئی نام ہیں، میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد بھی ہے۔ آپ نے خود اپنے ناموں کا تذکرہ کیا کہ میرا ایک نام محمد ہے اور میرا ایک نام احمد بھی ہے، اور بھی نام ہے، وانا الماحی، میرا نام ماہی گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے، وانا الحاشر، میرا نام حاشر اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا بھی ہے، وانا العاقب، اور میرا نام عاقب بھی ہے، بعد میں آنے والا، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سب کے بعد آیا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنے یہ نام بتائے ان میں ایک نام احمد بھی بتایا، اور بائبل میں محمد لیا گیا اور قرآن نے احمد بتایا۔ بہرحال محمد اور احمد دونوں ہی محمد رسول اللہ کے نام ہیں، اس کا نام محمد ہوگا۔ اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو محمد کا جتنا نام مسلمان لیتا ہے اور جتنا یاد مسلمان کرتا ہے، قرآن نے بھی محمد کا نام محمد لیا ہے، احمد بھی بتایا ہے اور محمد بھی لیا ہے۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ
نے محمد الرسول اللہ کا نام لیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد تو اللہ کے رسول ہیں. اور کہیں قرآن کو جب نازل کیا تو فرمایا نزل علی محمد, یہ قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نبی کا نام محمد لیا ہے, لہذا آخری نبی لاسٹ میں جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا, یہ بھی صحیح ہے. اور قرآن نے کہا, عیسیٰ نے کہا تھا احمد ہوگا, یہ بھی صحیح ہے, کیونکہ محمد میں پہلو یا احمد یہ دونوں ہی نام ویدوں میں بھی آئے ہیں, انجیل میں بھی آئے ہیں, قرآن میں بھی آئے ہیں. ان دونوں ناموں کو ذرا اپنے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں دیکھیں. ہندو بھائیوں کی کتابوں میں تو اتنا نام آیا ہے, اتنا آیا ہے کہ بائبل ایک طرف رکھ دو اور انجیل ایک طرف رکھ دو, تورات ایک طرف رکھ دو, وہاں چند جگہ اور ویدوں میں تو بھرا پڑا ہے. آئیے ذرا محمد کا نام دیکھیں, پھر احمد کا نام دیکھیں. اجیان ہیتو کرم موہمداندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیتے وویکہ. بھاگوت قرآن اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 16. موہمداندھکارم ناشم, محمد کا نام. بھوشیہ قرآن دیکھیں. ایتسمننترے ملیچ آچارن سمنویتا مہامدتی خیاتش ششاکا سمنویتا. یہاں محمد کہا گیا, وہاں محمد, یہاں محمد. اب یہ پنڈت لوگ سمجھے, کہیں محمد کہیں محمد, یہ وہ سمجھے, لیکن یہاں ایک منشیہ کا نام ہے, کیونکہ یہاں اس کا میننگ کرو گے تو ترجمہ فٹ ہی نہیں بیٹھے گا, یہاں نام لینا پڑے گا. اجیان ہیتو کرت, جہالت کو مٹانے والا آئے گا. محمد, اس کا نام محمد ہوگا. اندھکارم ناشم, اس کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا, اندھیرا مٹ جائے گا. بڑا دیالو اور کرپالو ہوگا, سب کو چھما کرنے والا, سب کو معاف کرنے والا ہوگا. اس کے ہی تدودیتے وویکا, دیا اس کے اندر ہوگی, اور وویکا اس کے اندر بدلہ لینے کی بھاونا نہیں ہوگی, اس کے اندر بدلہ لینے کا انماد نہیں ہوگا. تو نے مجھے مارا میں بھی ماروں گا, بدلہ لینا وہ جانتا ہی نہیں ہوگا, وہ بدلہ نہیں لے گا, وہ سب کو چھما کرنے والا, معاف کرنے والا ہوگا. دیکھ رہے ہیں. اب اس میں محمد کی جگہ پر ترجمہ کچھ اور کرو تو بیٹھے گا, بیٹھے گا ہی. اجیان ہیتو کرت, جہالت کو ختم کرے گا, جہالت کو مٹائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے اندر آئے تو آپ کے آنے سے پہلے جہالت تھی عرب کے اندر. قرآن کریم کی جو سب سے پہلے آیتیں نازل ہوئی محمد رسول اللہ پر, وہ جہالت کو مٹا رہی ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. اقرأ باسم ربک الذی خلق, اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. قرآن سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے, تعلیم کا حکم دے رہا ہے, اور عرب کے اس ماحول میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں پڑھنا لکھنا کوئی نہیں جانتا تھا. امی رہنا, ان پڑھ رہنا, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بچہ جس طرح ان پڑھ ہوتا ہے, گوار اس طرح رہنے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے. اور اس بستی میں کہا جا رہا پڑھو. محمد آئیں گے تو جہالت مٹے گی. یعنی محمد رسول اللہ پر سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ آیتیں جہالت کو ختم کر رہی ہیں. موہمداندھکارم, اس کا نام محمد ہوگا جو جہالت کو ختم کرے گا. اس کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا. اندھیرے کو اس طرح مٹایا کہ عرب کی دھرتی پر
اگر اندھیرا دیکھنا چاہیں تو اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہے، کھانا کھاتے کھاتے اگر لقمہ اٹک گیا تو پانی پینے کے بجائے شراب کے گھونٹ سے وہ لقمہ اتارا کرتے تھے۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ جب گھروں سے نکلا کرتے تھے تو قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ جوا اتنا کھیلا کرتے تھے کہ جوئے میں دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو بیوی جوئے میں لگا دی، اور بیوی بھی ہار گئے تو اپنی بیٹی، جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ ان کی خواتین کا، عورتوں کا حال یہ تھا، عورتوں کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر، ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، بالکل برہنہ ہو کر ننگی، کپڑے کا ایک جسم کا ایک کپڑے کا ایک تار نہیں ہوتا تھا ان کے جسم پر، اور ایسے ہی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ شادیوں کے طریقے یہ تھے کہ ایک لڑکا کسی بھی لڑکی سے نکاح کرتا اور بیوی بنا کر گھر لاتا، لیکن خود اس سے مجامعت یا صحبت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اس بیوی کو کسی دوسرے نوجوان کو دے دیتا، وہ اس سے ملتا، وہ اس کے ساتھ سوتا، اور جب اس کے حمل ٹھہر جاتا اور پتہ چل جاتا کہ جس آدمی کو میں نے اپنی بیوی دی ہے اس آدمی سے میری بیوی کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، تب یہ اس کو بلا لاتا اور پھر یہ اس کے پاس جا کر اس سے ملاقات کرتا، ملتا، اور ایسا وہ اس لیے کرتا تھا، ایسا کرنے سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ نیک ہوگا اور شریف بچہ پیدا ہوگا۔ یہ شادی کا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ عرب کے اندر شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی لڑکی کے پاس 3 سے زیادہ جتنے بھی لوگ جانا چاہیں جا سکتے تھے، لیکن 10 سے کم، 10 تک، 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 سے آگے نہیں، 3 سے زیادہ اور 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں۔ یہ کسی بھی ایک لڑکی کے پاس جاتے تھے، ایک دن 2 دن کے ناگے سے جاتے تھے، اور جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا یہ جاتے آتے رہتے تھے، اور جب 9 مہینے کے بعد وہ لڑکی کوئی بچہ پیدا کرتی، بچہ جنتی، تو ان سب کو بلاتی جتنے لوگ اس لڑکی کے پاس آئے، 3 4 6 9 10 جتنے بھی آئے سب کو بلاتی اور کہتی کہ تم لوگ میرے پاس آتے تھے، سب کو تم جانتے ہی ہو، اب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے یہ بچہ پیدا کیا ہے۔ پھر وہ ان لوگوں میں دیکھتی جو اس کو ہینڈسم لگتا، جو اس کو اچھا لگتا، یہ اس بچے کو اپنے جو جنا ہے پیدا کیا ہے، اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے کسی کی گود میں رکھ دیتی، جس کی گود میں رکھ دیتی یہ اسی کا بیٹا مان لیا جاتا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، اور وہ اس کا پتی مان لیا جاتا، اور ایسے وہ عورت اپنے بچے کو لے کر اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ کچھ مشہور لیڈیز اس طریقے کی ہوا کرتی تھی، وہ اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگا لیتی تھی، اور ہری جھنڈی جس کے مکان پر لگ گئی وہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اس لڑکی نے اعلان کر دیا میرے پاس جس کو آنا ہو وہ بے دھڑک ہو کر چلا آئے۔ اب اس کے پاس کوئی گنتی نہیں ہوتی تھی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ جتنے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں جا سکتے تھے، وہ کسی کو منع نہیں کرتی تھی، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا تو ان سب کو بلاتی جتنے لوگ اس کے پاس گئے تھے، 100 150 200 300 500 جتنے بھی ہوئے سب کو بلاؤ، اور مجال نہیں تھی کسی کی کہ نہ آئے، سب کو آنا پڑتا تھا۔ جب سب لوگ آ جاتے تو خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا قیافہ شناس اس کو بلایا جاتا اور اس سے کہا جاتا دیکھو اتنے لوگوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، اب بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس بچے کی شکل ان لوگوں میں ملاؤ، کس سے مل رہی ہے؟ اس بچے کی شکل جس آدمی سے سب سے زیادہ
मिल रही हो, उसी की गोद में ये बच्चा रख दो। वो कयाफा शनास उस बच्चे की शक्ल को मिलाता, इसकी आंखें किससे मिल रही हैं, इसकी नाक किससे मिल रही है, इसका कान किससे मिल रहा है, इसका गाल किससे मिल रहा है। मजमूई एतबार से तौर पर सबसे ज्यादा जिससे ये बच्चा तालमेल खाता, मिलाप होता, और जिससे भी मिलता, जिसकी शक्ल से इसकी शक्ल मिल रही होती, उसी आदमी की गोद में उस बच्चे को रख दिया जाता। ऐसे ये उस बच्चे का बाप बन जाता और ये उसकी बीवी बन जाती, और वो आदमी इस औरत को लेकर, बच्चे को लेकर अपने घर चला आता। ये अंधेरा था, जिहालत थी अरब की सरजमीन पर। मेरे भाइयों, कैसी घिनौनी हरकतें थी, कैसे घिनौने मामलात थे। ये सूरतें थी अरब के अंदर। जिनाकारी की कोई हद नहीं थी, आप जितना चाहे जैसे चाहे कर दें। बाप मर गया तो बेटा ने देखा कि मेरी माँ खूबसूरत है, मेरा बाप मर गया, अब मेरी माँ को कोई दूसरा निकाह कर ले, मेरी माँ को कोई दूसरा ले जाए, इससे बेहतर ये कि मैं ही अपनी माँ को रख लूं। बच्चा, उसका बेटा अपनी चादर उठाता और उस चादर को उठाकर वो अपनी माँ के सर पे डाल देता। जब वो चादर माँ के सर पे डाल देता तो इस बात का ऐलान होता और हाथ पकड़ कर वो घर से बाहर निकल आता और लोगों से कहता, मेरा बाप मर गया है, मैंने अपनी चादर अपनी माँ के सर पर रख दी। यानी वो ऐलान कर रहा है कि अब कोई भी मेरी माँ से निकाह नहीं कर सकता है, मैंने अपनी चादर माँ के सर पे रख दी। यानी मैंने अब इसकी माँ और बेटे का रिश्ता तो टूट गया, खत्म हो गया, आज के बाद ये मेरी माँ नहीं है। जब मेरा बाप मर गया तो बाप के मरने के बाद मैंने अपने माँ ही को रख लिया है और इसी को मैंने अपनी पत्नी और बीवी बना लिया है। ये हालात के अरब के अंदर अज्ञान हेतु मोहम्मदाधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका, मोहम्मद आएंगे और अंधेरे को नाश करेंगे। ऐसे वातावरण में, ऐसे कल्चर में, ऐसी सोसाइटी में, ऐसे माहौल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया, अंधेरे को नाश किया। गौर कीजिए कितने खतरनाक और डेंजरस तरीके से निकाह के और नबिया के अंदर मेहनत करके कैसे उनको खत्म किया है। आज के इतने बड़े बड़े मुल्ला मौलवी मिलकर, अदनी मदनी, सल्फी, रियाजी, सिराजी, सब मिलकर बड़े बड़े मदरसे चलाकर मदरसों के नाम पे कलेक्शन करके बच्चों को हाफिज और मौलाना बनाकर मदरसों से निकालने के बाद भी आज सिर्फ जहेज जैसी लानत को अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, दहेज की प्रथा को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पर नजर डालो, आपने कैसी कड़ी मेहनत करके इन तमाम अंधेरे को खत्म किया है। हम जहेज से नहीं मिटा पा रहे हैं और अंधेरा क्या मिटाएंगे। हमें मालूम है लड़का मोटरसाइकिल मांग रहा है, हमें मालूम है कि बाप लड़की कल मोटरसाइकिल दे रहा है, लेकिन मौलाना जर्जीज साहब आइए मेरी बेटी का निकाह पढ़ा दीजिए, मेरे बेटे का निकाह पढ़ा दीजिए। मौलाना जर्जीज को मालूम है कि जिसका निकाह में पढ़ा रहा हूं, इस लड़की ने मोटरसाइकिल मांगी है, इसके बाप ने मोटरसाइकिल मांगी है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना जर्जीज उसका निकाह पढ़ा रहे हैं। जबकि मौलाना जर्जीज का हक ये था कि उसका बाइकाट करता और कहता कि गलत है, हम ऐसे बेहुदा और बेगैरत, ऐसे लुटेरे और चोर का निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे बाप का के बेटे का निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिसकी नजर माल के ऊपर है। जैसे कुत्ते की नजर हड्डी के ऊपर हुआ करती है, ऐसे लालची कुत्ते का निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे। हक तो ये था कि उसका बाइकाट करता, लेकिन मौलवी जर्जीज बाइकाट कर भी दे तो क्या होता है, यहाँ एक छोड़ो 1000 मिलते हैं गालिब। अरे तुम नहीं पढ़ाओगे तो क्या हुआ, मेरे बेटे का निकाह नहीं होगा, दूसरे मौलवी को 500 की जगह 1000 दे देंगे, उससे पढ़वा लेंगे। वो भी नहीं पढ़ाएगा, 1100 दे देंगे, तीसरे से पढ़वा लेंगे, चौथे से पढ़वा लेंगे। मौलवी साहब क्यों पढ़ा रहे हो? मौलवी साहब कहते चुप रहो, पढ़ाने दो। अरे बाइकाट क्यों नहीं करते? अरे हम बाइकाट नहीं करेंगे, कल हमारा बेटा भी तो जवान हो रहा है, हमें भी तो मोटरसाइकिल चाहिए, हमें भी तो हीरो होंडा चाहिए, हमें भी तो बाइक चाहिए। जहेज की प्रथा और जहेज का लेन देन खत्म न होने में सबसे बड़े मुजरिम हम जैसे मौलवी हैं, हम जैसे मौलवी हैं। ये मौलवी जहेज को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। आप लोग कम कसूरवार हैं, हम लोग ज्यादा कसूरवार हैं। बुरा लगता है ना कड़वी बात। मौलाना साहब
पब्लिक पे बोलो, मौलवियों पे नहीं बोलो। मौलवी कौम के रोशन रहबर हुआ करते हैं। मौलवी, ये कौन सी दलील है? हम जैसे लोग मुजरिम है, मुजरिम। सारे मौलवी मिल जाएं और कहते हैं कि जहां जहेज दिया जाएगा लिया जाएगा, हम नहीं जाएंगे, निगाह नहीं पढ़ाएंगे। तो कोई ऐसा आदमी है बताइए तो जो मौलवियों का बाइकाट सह लेगा, जो अपनी कौम के उलमा का बाइकाट सह लेगा? उसको मालूम है आज निकाह नहीं पढ़ा रहा है, कल अगर हमारा बाप मर गया तो जनाजा भी नहीं पढ़ाएगा। ये एक हो गए मौलवी, एक प्लेटफार्म पर आ गए। मेरे भाई, अगर हम सब ने इज्तिमाइयत इख्तियार कर ली, जर्जी साहब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। हाँ, मदरसा बनाते हो, उसकी कमेटी बन जाती है, उसका सदर बन जाता है, उसका सेक्रेटरी बन जाता है, उसका ट्रेजर बन जाता है, उसका खजांची बन जाता है, लेन देन का मामला और उसका हिसाब किताब लेने वाला बन जाता है, पैसा रखने वाला बन जाता है, खर्च करने वाला बन जाता है। जब एक मदरसा चलाने के लिए कमेटी बना सकते हो, एक मस्जिद बनाने के लिए कमेटी बना सकते हो, इन गरीब लड़के और लड़कियों की शादी कराने के लिए कमेटी क्यों नहीं बना सकते हो? इनके लिए एक समाज क्यों तैयार नहीं कर सकते हो और एक कमेटी बनाकर ये पास क्यों नहीं कर सकते हो? जो जहेज देगा उस लड़की के बाप का भी बाइकाट किया जाएगा और जो जहेज देगा उस लड़के के बाप का भी बाइकाट किया जाएगा। बनाए ये मौलवी मिलकर कि जो जहेज लेगा लड़का, मरने के बाद उसका हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, हम उसके शादियों में शिरकत नहीं करेंगे, हम अपने समाज से उसका बाइकाट करेंगे। जो लड़की का बाप जहेज देगा दिखाकर, लंबा चौड़ा दिखाकर, हम उस लड़की के बाप का भी बाइकाट करेंगे। ऐलान कर दीजिए कि ऐसी लड़की के बाप का मरने के बाद जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप बनाकर तो देखिए सख्त कानून, जब तक कानून सख्त नहीं बनते हैं, माफ कीजिएगा, पब्लिक अमल नहीं करती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सख्त कानून बनाया था और बनाया यह था कि इतने इतने दिरहम की अगर कोई चोरी करेगा या करेगी तो उसका हाथ काट डाला जाएगा। और फिर देखिए, जब लोगों को, समाज को चोरी मुक्त बनाना था, चोरी से आजाद कराना था, तो एक बड़े अमीर घर की लड़की चोरी में पकड़ी जाती है। अल्लाह के नबी कहते हैं इसका हाथ काट दो, साहबा कहते हैं बड़े ऊंचे घर की है, आपने कहा काट दो, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल बड़ी बेइज्जती होगी, आपने कहा इस्लाम के हुदूद में किसी की शिफात कबूल नहीं की जाएगी। ये कानून अल्लाह ने बनाया है, चोरियों को रोकना है तो इसका हाथ काट दो, उसका हाथ काट डाला गया। लोगों ने फिर मजाक बनाना शुरू कर दिया, साहबा रोने लगे, अल्लाह के नबी देखिए काफिर मजाक उड़ा रहे हैं, आपने एक लड़की का हाथ कटवा दिया। तो नबी अकरम की आंखों में आंसू थे और रोते हुए कह रहे थे, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतअतु यदहा, अगर आज वो लड़की चोरी में पकड़ी गई, मैंने उसका हाथ काट दिया, कल अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी चोरी में पकड़ी जाएगी तो अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, मोहम्मद को अपनी बेटी के हाथ काटने में भी कोई हर्ज महसूस नहीं होगा, मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट डालूंगा। रूहियत नहीं, कानून जब सख्त बनते हैं, कानून जब सख्त बनते हैं तो फिर बुराइयां रुकती हैं, बुराइयां जन्म नहीं लेती हैं, बुरे काम पे बंदिश लगती है। मेरे भाइयों, सऊदी अरब के अंदर क्यों लड़कियों का रेप नहीं होता है, क्यों बलात्कार नहीं होता है, क्यों उनकी इज्जत नहीं लूटी जाती है, क्यों? उधर भी तो कॉलेज है, उधर भी तो यूनिवर्सिटियां हैं, उधर भी तो लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों याद रखिए कोई जिना की खबर नहीं आती है, सालों गुजर जाते हैं, कोई रेप की घटना नहीं होती है, क्योंकि रेपिस्ट जानता है जिना करने वाला जिना करने से पहले 1000 बार सोचता है कि उसकी सजा क्या है और मुझे इसका अंजाम क्या भुगतना पड़ेगा। लड़की अकेली निकलती है, खाने काबा तक तबाह करती है और फिर अपने घर चली जाती है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, अमन व अमान है, शांति का माहौल है, जहाँ कानून सख्त होगा वहाँ बुराइयां मिटेंगी और जन्म नहीं लेंगी। आज हमारे यहाँ जहेज का कानून सख्त नहीं है, जहेज देने और लेने वालों के लिए हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए कल तक बाइक मांगते थे, आज 4 व्हीलर मांगने लगे हैं। और अगर आपने कानून नहीं बनाया, सख्ती नहीं की, तो 4 व्हीलर से छोड़कर हेलीकॉप्टर मांगना शुरू न कर दें।
پھر ہوائی جہاز مانگنا شروع نہ کر دیں، پھر کہیں گے کہ نہیں بارات ہوائی جہاز سے لے کے آؤ، ہیلی کاپٹر سے لے کے آؤ، پھر کہیں دولہا ہی نہ بدل دیں، کہہ دیں کہ مجھے یہ نہیں، مجھے پائلٹ چاہیے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو ہوائی جہاز اڑاتا ہو، میری بیٹی اتنی پڑھی ہے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں کہیں سے تو جنم لیتی ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں۔ اجیار ہے تو کرت محمد اندھکارم ناشم، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے، اور محمد رسول اللہ ہے، آپ نے اندھیرے کو مٹایا، شراب نوشی بند کرائی، زنا داری بند کرائی، شادیوں کے یہ طریقے ختم کرائے، اور ایک طریقہ شادی کا لاگو کر دیا، لڑکے والا لڑکی والے کو پیغام دے گا۔ لڑکی والا کہیں نہیں جائے گا، یہ حق ہی نہیں دیا ہے کہ لڑکی والا خود لڑکا ڈھونڈ لے کرے۔ ہاں یہ تو آج ہمارا ماحول چل رہا، ہماری ایک بیٹی ہے، ابھی سے ڈھونڈ لو لڑکا کون ہے۔ اسلام نے لڑکی والے کو حکم نہیں، لڑکے والوں کو حکم دیا، تم دیندار لڑکی تلاش کرو، تم دیندار گھرانہ تلاش کرو، پھر لڑکے والا لڑکی والے کو پیغام دے گا۔ اسی کو ہمارے سماج میں منگنی کا نام دے دیا گیا۔ کیا ہے؟ منگنی ہے۔ آج لفظ اتنا برا لگتا، منگنی، اس سے پہلے بھی کو لگا دو تو کیا ہو گیا؟ بھیک منگنی، منگنی مانگا، یہ رواج ہمارے یہاں پڑ گیا۔ جبکہ کیا ہے؟ لڑکے والا لڑکی والے کو پیغام دے گا، لڑکا لڑکی کو پیغام دے گا، یعنی لڑکے والا لڑکا ڈائریکٹ نہیں دے گا، بہت اچھی وائی لو یو۔ لڑکے سے مراد لڑکے والا، لڑکی سے مراد لڑکی کے سرپرست، وہ اس کو پیغام دے گا۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، آئے لڑکیوں کے سرپرستوں، آئے لڑکیوں کے والدین، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، اگر کوئی لڑکے والا تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام لے کر آئے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر کوئی لڑکے والا تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام لے کر آئے، ترضون دینہ وخلقہ، اور اس کی دینداری اور اس کا اخلاق اگر تمہیں پسند آ جائے، اس کی دینداری اور اس کا اخلاق اگر تمہیں خوش کر دے، یعنی وہ لڑکا نمازی ہو، روزدار ہو، دیندار ہو، نیک ہو، شریف ہو، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، ریجیکٹ مت کرو، اس پیغام کو رد مت کرو۔ اگر کسی لڑکے کا پیغام تمہاری بیٹی کے ساتھ آ جائے اور وہ دیندار نیک نمازی شریف خاندان کا ہو، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ تمہیں ریجیکٹ کرنے کا حق نہیں ہے، تمہیں مسترد کرنے کا حق نہیں ہے، تمہیں نظر انداز کرنے کا حق نہیں ہے، تم اس رشتے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو۔ الا تفعلوا ان لم تفعلوا تکن فتنة فی الارض، اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا، دیندار معلوم ہونے کے بعد بھی، روزے دار معلوم ہونے کے بعد بھی، شریف خاندان کا معلوم ہونے کے بعد بھی، امانت دار معلوم ہونے کے بعد بھی، نیک لڑکا جاننے کے بعد بھی، اگر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ غریب ہے، کیونکہ وہ تمہارے حسب نسب کا نہیں ہے، کیونکہ اس کی کاشت تمہاری کاشت تال میل نہیں کھا رہی ہے، لڑکا خان ہے تم انصاری ہو، لڑکا انصاری ہے تم خان ہو، یہ تمہاری اور اس کی کاشت تال میل نہیں کھا رہی ہے، یا لڑکی زیادہ پڑھی ہے اور لڑکا کم پڑھا لکھا ہے، یا لڑکی اسمارٹ ہے اونچے گھرانے کی ہے اور لڑکا اتنے اونچے گھرانے کا نہیں، اگر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اگر رشتہ نہیں کیا تو اے لڑکیوں والوں، اے لڑکیوں کے ماں باپ سن لو، ان لم تفعلوا تکن فتنة فی الارض، تو زمین میں تم بہت بڑا فتنہ دیکھو گے، زمین میں تم بہت بڑی مصیبتیں دیکھو گے، وہ فساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، لمبا چوڑا فساد تم دیکھو گے، اور اس کی نشانیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آج مسلم لڑکیوں میں، عورتوں میں، مردوں میں جو طلاق کی نوبت ہے، شادی کر لیں مرضی سے، لو میرج، فلاں میرج، حیثیت، ادب، نسب، یہ سب دیکھا۔ آج سپریم کورٹ کا اعلان نکلا ہے، آج کا مطلب چند دن پہلے
اتنے مسئلے ہیں ہمارے پاس، سپریم کورٹ میں طلاق کے اتنے معاملات ہیں کہ اگر آج سے لے کر ہم اس کی سنوائی شروع کر دیں، آج سے اگر اس کی سنوائی شروع کر دیں اور اب کوئی نیا مسئلہ سامنے نہ آئے، طلاق کا کوئی نیا میٹر اگر ہمارے پاس نہ آئے، تو اتنے مسئلے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس پینڈنگ میں کہ ان مسئلوں کو نپٹانے کے لیے ہمیں 300 سال لگ جائیں گے۔ 300 سال اتنے مسئلے پینڈنگ میں پڑے ابھی طلاق کے، جبکہ کوئی نیا مسئلہ نہ آئے، طلاق کا کوئی نیا معاملہ نہ آئے، یہی معاملوں کو نپٹایا جائے تو ان معاملوں کو نپٹانے میں ہمیں 300 سال لگ جائیں گے۔ اور طلاق کے ان مسئلوں میں 80% مسئلے مسلم عورتوں کے۔ علم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم فتنہ دیکھو گے، زمین میں فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا۔ یہ کم لمبا چوڑا فساد ہے؟ 80% سپریم کورٹ کے اندر مسلم عورتوں کے طلاق کے معاملے پینڈنگ میں پڑے ہوں، یہ آپ اس کو فتنہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی اسی نصیحت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے دیندار لڑکا نہیں دیکھا، پیغام آیا ہے لڑکا تو اچھا ہے، ججی صاحب پھر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لڑکا تو نمازی، ہاں نمازی، لڑکے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہماری لڑکی ذرا کانوینٹ میں پڑی ہوئی ہے، اونچے خیال کی ہے، اسمارٹ ہے، ماڈرن ماحول کی ہے، اور اس کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہو پائے گی، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گا۔ لڑکے میں برائی نہیں ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، لیکن نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ لڑکی تھوڑی سی اسمارٹ ہے، لڑکا غریب ہے، ہم تھوڑا پیسے والے نہیں، ہم اپنی حیثیت کا دیکھیں، اپنی حیثیت کا دیکھیں گے، اور اپنی حیثیت کے چکر میں اس ایماندار اور نیک لڑکے کا پیغام تم نے ریجیکٹ کر دیا۔ فرمایا علم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، فتنہ پھیلے گا۔ لڑکے والے کو حق دیا ہے کہ لڑکی کو مانگے، لڑکیوں کو نہیں، کہ کتنی بڑی عزت دی ہے لڑکیوں کو۔ لڑکی والے خود شادی کرو گے، اللہ بیٹا تم بہت خوش رہو گے، لڑکی والا خود ڈھونڈتا پڑ رہا ہے، لڑکی کے ماں باپ نے خود اپنی انسلٹ کرا لی ہے۔ ہاں ایک دو واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں، اور کوئی منع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت نیک شخص ہے، بہت ہی زیادہ ایماندار شخص ہے، اور لڑکی یہ جانتی ہے کہ اس ایماندار اور نیک آدمی کے ساتھ رہ کر میری زندگی سفل ہو جائے گی، تو وہ ڈائریکٹ اپنی بات لڑکے سے کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن جائز طریقے سے اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر پہ لائیے اور بات کروائیے، اور میں بھی اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے بات کرتی ہوں، مجھے یہ لڑکا، مجھے آپ پسند ہے، لیکن جائز طریقے سے آئیے، رات کے 12 1 بجے 2 بجے تک موبائلوں پر بات مت کیجیے۔ جیسے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ڈائریکٹ نکاح کی بات کی تھی، اس نے ڈائریکٹ پہلے آزمائیں گے، پہلے پہچانیں گے، پہلے ہوٹل میں چل کے چائے وائے پیئیں گے، مزاج سمجھیں گے، 2-4 مہینے ساتھ میں رہیں گے، گھومیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، سمجھ میں آئے گا تو نکاح کریں گے، اور نہیں تو اب 2 مہینے تک تو سیف رہے گی۔ اب اس سے رشتہ ٹوٹے گا تو دوسرا سنے گا، اچھا اس کے ساتھ 2 مہینہ گھومی ہے، بس کیا گارنٹی ہے کہ صحیح ہے؟ بڑے بڑے معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے منع کر دیا۔ نہیں، اب مجھے سمجھ، وہی ایک صحابی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دو۔ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے چپکے سے نہیں کہا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے، نہیں، صحابہ بیٹھے تھے اور سب صحابہ کے بیچ میں وہ آئی تھی اور اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ کہتی ہے، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، اس نے دوبارہ کہا، آپ خاموش رہے، اس نے تیسری بار کہا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول یہ عورت بار بار کہہ رہی ہے، آپ جواب دیجیے۔ کہا تم جانتے ہو میں نہیں کر سکتا ہوں، میری اتنی بیویاں ہو گئی ہیں کہ اب مجھے مزید ضرورت نہیں ہے، نہیں کر سکتا میں۔ تو صحابی بولے، آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کر۔ دیکھ رہے ہیں، اکیلے میں بات نہیں ہوتی تھی، سنا نا وہ
ایک جگہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، رات کے 1 بجے میرا نمبر آیا، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، جا رہے تھے جلسہ سننے، جلسہ کرنے کے لیے ایسے ہی، اور جب آئے اپنے روم سے اسٹیج تک تو ایک لڑکا جو موبائل میں بات کر رہا تھا کھیت میں، ہیلو، میں نے دیکھا پتہ نہیں کھیت میں کیوں بات کر رہا ہے، سوچا ہو سکتا ہے اپنے گھر میں بتا رہا ہو کسی کو کہ صبح تک جلسہ چلے گا، میں دیر سے آؤں گا، ابھی میں چل رہا ہوں، میں نے دوبارہ ایسی کھیت پہ نظر ڈالی، اب وہ لڑکا ہے موبائل کو ایسے پکڑ کے منہ میں ایسے کر رہا ایسے۔ اب مولوی جرجیز کوئی دودھ پیتا بچہ تو ہے نہیں، اب یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو سمجھ گیا، ارے بھائی دھواں اٹھے گا تو یہ تو پتا ہے نا کہ آگ لگی ہے تبھی نا دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب مجھے سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی، اب میں سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ جلسے میں تو آیا ہے لیکن یہ بات کہاں کر رہا ہے، کیسے سمجھاؤں اس کو، اب جلسے میں سے کا نام بھی نہیں معلوم ہے، بلاؤں تو کیسے بلاؤں، اور کسی کو سب کے سامنے ننگا کرنا بھی اچھا نہیں ہے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، کیا کروں، آگے چل چوما جا، اب وہ اتنا بڑا گدھا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، یہ اس کے دماغ میں کیڑا بھرا ہے، یہ سوچ ہے، حالانکہ وہ الو کا پٹھا سمجھ نہیں رہا ہے، وہ گدھا وہ یہ سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو نہیں، تو 50 گرام کے اس پلاسٹک کے ڈبے کو چوم رہا ہے، یہ تیری کھوپڑی ہے جو سمجھ رہا ہے کہ لڑکی کو چوما، لڑکی کو نہیں چوم رہا، تو 100 گرام کے 200 گرام کے اس ڈبے کو چوم رہا ہے، یہ تیرے دماغ میں خرافات بھری ہے، وہ شیطان تیرے دماغ میں تصور بھرا ہوا کہ لڑکی کو چوم رہا ہے، اب کیا تجھے اس میں لذت مل رہی ہے، اب میں اس کو چوموں، کبھی کبھی تو کرنٹ مار دیتا ہے، میں اب اس کو چوم، اب میں تصور کروں لڑکی کو چوم رہا ہوں تو میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں گدھا۔ اب جیسے ہی میرا نمبر آیا تو وہی لڑکا جلدی سے موبائل بند کر کے کچھ بول بال کے آیا ہوگا، اور آیا اور میری میز پر اپنا موبائل رکھ دیا ریکارڈنگ کرنے کے لیے تقریر، میں نے کہا ارے یہ بہت اچھا کیا اس نے، ہم نے کہا تقریر ختم ہوگی اس کا موبائل اٹھا لوں گا میں اور اس کو الگ لے جا کے سمجھاؤں گا، بیٹا یہ کام غلط ہے، لیکن وہ موبائل آف کرنا بھول گیا، تھوڑی دیر میں اس کا فون آ گیا، وہیں سے آ رہا ہوگا ورنہ رات کے 1-1:30 بجے کون فون کرے گا بھائی، وہ فون آ گیا، اب فون آیا تو میں تو چونک گیا، وہ چائنا کا موبائل بڑی تیز گھنٹی بجی اور اس میں بھی گانا فٹ ہے رنگ ٹون میں، اب میں تقریر کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اور ادھر اس کا گانا بجنا شروع، تیری آنکھیں جھکی جھکی لگا ہوا تھا رنگ ٹون میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تیری آنکھیں جھکی جھکی، میں تو چونک گیا، میں نے کہا کیا بات نہیں، کیا ہے، میں تو ہل گیا، میں دیکھا رہے، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، وہ لڑکا جلدی سے اٹھا، اس نے موبائل اٹھایا بھاگا، جب وہ بھاگ رہا تھا تو میں مائک میں بولنے لگا، میں نے کہا واہ بیٹا، آج تک مولانا جرجیز کے تو کان ہی ترس گئے تھے ایسا خوبصورت گانا سننے کے لیے، تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، ایک طرف مولانا جرجیز کی تقریر بھی موبائل میں بھری جا رہی ہے اور دوسری طرف چوما چاٹی بھی ہو رہی ہے، تیسری طرف رنگ ٹون میں تیری آنکھیں جھکی جھکی بھی لگا ہوا ہے، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، ہم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے، جرجیز صاحب ہم رنگ ٹون میں گانے بھی بھریں گے، موبائل میں گانے بھی سنیں گے، آپ کی تقریر بھی، اگر جہنم میں گیا تو شیطان کا ساتھ ملے گا، جنت میں گیا تو رحمان کا، ہم دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کر سکتے، بہت اچھی پالیسی ہے آپ کی، یہی پالیسی اپنائیے، آپ تو مودی کے بھی باپ نکل رہے ہیں، راجنیتی میں کوئی آپ سے سیکھے، دین کے معاملے میں یہ آپ سے کوئی سیکھے، کس طریقے سے اللہ کو بھی راضی رکھا جائے اور شیطان کو بھی راضی رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول کہتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کر دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے نہیں، اس لڑکی سے پوچھتے یہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ کروں۔ جب وہ لڑکی راضی ہو گئی تو اللہ کے رسول نے پھر اس مرد سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے، ہاں
یہاں سے ایک مسئلہ اٹھتا ہے، کیا لڑکی اکیلے آئی ہے اور اکیلے کہہ رہی میں آپ سے شادی کر رہی ہوں، آپ نے منع تو صحابی کیا آپ نہیں کر رہے تو میں اس سے کر سکتی ہوں، تو کیا لڑکی بغیر ماں باپ کے کر سکتی ہے؟ نہیں، لڑکی بغیر ولی کے بغیر سرپرست کے نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر وہ لڑکی کیسے تیار ہو گئی؟ محدثین نے لکھا ہے اس لڑکی کے ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس نے کہا میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، آپ ہی سب کچھ ہے میرے لیے، آپ نکاح کر لیجیے، اور نکاح نہیں کر رہے ہیں تو اسلامی نقطہ نظر سے میرے لیے جہاں بہتر ہو اور جو بھی اسلام کہتا ہو مجھے وہاں اللہ کے رسول خود اس عورت کے ولی بنے، آپ نے اس کا نکاح پڑھایا اور سرپرستی آپ بنے، جس کا کوئی نہیں ہوتا تو قاضی اس کا ولی بنے گا، سرپرست اس کا قاضی بنے گا، لیکن بغیر قاضی بغیر سرپرستی بغیر ولی کی عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ سن لیجیے ہمارے سماج میں بھاگی ہوئی لڑکیاں جن کے ماں باپ نے اجازت نہیں دی اور وہ کنہیں لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں اور دوسرے شہر میں جا کر انہوں نے کسی ملا مولوی سے نکاح پڑھا لیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم 1,00,000 مرتبہ بھی اگر اس ملا مولوی نے نکاح پڑھا دیا ہو پھر بھی اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کا اصلی سرپرست باپ موجود ہے، جب تک کہ باپ لڑکی کی شادی کی اجازت نہ دے، باپ موجود نہ ہو۔ باپ اگر مر گیا تو لڑکی کا چچا کفیل بنے گا، وکیل بنے گا، سرپرست بنے گا، ولی بنے گا۔ اگر چچا میں بھی پاگل ہے تو لڑکی کا بھائی بنے گا، کوئی نہ کوئی رشتے دار لڑکی کی طرف سے لڑکی کا ولی بنے گا۔ لڑکی گہنے لے کر بھاگ گئی اور دوسرے شہر میں جا کر کسی حاجی نمازی کو اپنا ابا بنا لیا اور کسی ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لیا، اور مولوی صاحب نے اس بڈھے کو باپ سمجھ کر اور اس کو بھائی سمجھ کر لڑکی کا نکاح پڑھا دیا، جبکہ اس کا اصلی باپ موجود ہے، اصلی چچا موجود ہے، تو وہ مولوی بھی پاگل ہے، وہ مولوی بھی گناہگار ہے، وہ مولوی بھی جہنم میں جائے گا، وہ مولوی بھی زنا کاری میں برابر کا شریک مانا جائے گا۔ اس مولوی کو اس قاضی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے اصلی باپ کو بلوائے اور اصلی باپ کی اجازت کے بعد نکاح پڑھائے، اور لڑکی یہ کہے کہ میرے ماں باپ تیار نہیں، میں بھاگ کر آئی ہوں، اس نے یہ میرا باپ ہے، اس کو میں نے اپنا باپ بنا لیا ہے، اس لیے میرا نکاح کر دو۔ اور مولوی صاحب یہ کہتے چلو ایک بزرگ آدمی باپ بن گیا میں نکاح کر دیتا ہوں، تو مولوی صاحب جب تک وہ لڑکا لڑکی آپس میں ملیں گے ان کو اس کام پر جتنا گناہ پڑے گا مولوی تیرے کھوپڑی پر بھی اتنا گناہ لادا جائے گا، تو بھی اس کے زنا میں برابر کا شریک ہے۔ رب کعبہ کی قسم بھاگی ہوئی لڑکیاں اپنے ماں باپ بھائی اور چچا کو دھوکہ دے کر کسی بھی لڑکے سے کے ساتھ بھاگ جائے، چاہے وہ لڑکا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، میرا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرا مولوی بغیر ماں باپ کی مرضی کے نکاح کر دیتا ہے، تو وہ لڑکے اور لڑکیاں زنا کاری کر رہے ہیں، ان کے جسم سے پیدا ہونے والی اولاد حرامی ہے، حرامی ناجائز اولاد ہے۔ رب کعبہ کی قسم وہ جائز اولاد نہیں مانی جائے گی اور ان کا رشتہ جائز نہیں مانا جائے گا۔ کورٹ میرج میں سرٹیفکیٹ گورنمنٹ دے دے، کورٹ دے دے گی چلو بالغ لڑکا لڑکی ماں باپ تیار نہیں تو کیا ہوا، ہم نے ان کو پرمیشن دے دی رشتہ ٹھیک ہے، کورٹ کی نظر میں تم باعزت ہو سکتے ہو لیکن شریعت محمدی کی نظر میں تم زناکار کہلائے جاؤ گے، پاپی کہلائے جاؤ گے، زانی کہلائے جاؤ گے، شریعت تمہیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ کیا بگاڑ لو گے اسلام کا؟ چاہے ہماری بہنیں بھاگی ہو یا ہم کسی کی بہن کو بھگا کر لیں، اگر مولوی جرجی صاحب باپ اس کا بہت کمینہ ہے، بہت نالائق ہے، ہمارے ساتھ شادی نہیں کر رہا، آپ نکاح پڑھا دیجئے، اور میں نے کہہ دیا ارے بھائی بغیر باپ کی کیسے، ارے یہ ہے بزرگ 2000 روپے دے کے اس کو باپ یہ ہے، یہ باپ ہے اس کا پڑھا دو، اصلی باپ ہو، اصلی تو نہیں ہو، لیکن لڑکی بیچاری دکھ کی ماری ہے، یہ شادی جہاں کرنا چاہتی ہے اس کا باپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی شرابی چواری سے نکاح کرا رہا تھا، اس لیے میں اس کا باپ بن گیا، آپ کرا دیجئے، میں نہیں کرا سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا نکاح۔ اگر میں نے پڑھا دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اصلی باپ موجود ہے، زندہ ہے، ہم اگر نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم مجرم قرار دیے جائیں گے، مجرم۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ
किसी शराबी और जुआरी आदमी को ही अपनी बेटी देने पर तैयार हो और किसी नेक आदमी से शादी नहीं करना चाह रहा हो, ऐसी पोजीशन में लड़की क्या करे? ऐसी पोजीशन में भी लड़की उसी इलाके के काजी के पास जाएगी, अपने घर के तमाम रिश्तेदारों को बिठाएगी और कहेगी कि मैं शराबी और जुआरी लड़के के साथ निकाह नहीं, हम इस नमाजी और रोजेदार के साथ करना चाहते हैं। फिर समाज के अंदर मुअज़्ज़ज़ लोग वहां गवाही देंगे कि वाकई ये लड़का शराबी और जुआरी है, तब काजी उसका वली बनकर उस लड़की का निकाह कराएगा और काजी वली बनेगा। लेकिन उस लड़की को इसके लिए भागने की जरूरत नहीं है, ये शरीयत में इसका भी दरवाजा खोला है, शरीयत में इसका भी रास्ता मौजूद है। भाग कर की जाने वाली शादियों को शरीयत अच्छी नजर से नहीं देखती। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए बहुत रास्ते हैं इस्लाम के अंदर, लेकिन शरीयत के दायरे में आइए तो सही। ये लड़की जो अल्लाह के नबी के पास आई कि इसके माँ बाप नहीं थे, खुद अल्लाह के नबी ने इसका निकाह पढ़ाया और उस सहाबी रसूल से पूछा तुम्हारे पास इस औरत को मेहर देने के लिए क्या है? उसने कहा अल्लाह के नबी मेहर देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। आपने फरमाया फिर कैसे निकाह होगा? जाओ जरा कुछ तलाश करके आओ। वो आया और कहने लगा मुझे कुछ नहीं मिला। आपने कहा इल्तमिस खातमन मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी लेकर आओ। वो दोबारा गया, फिर वापस आया और कहने लगा अल्लाह के नबी मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, लोहे की अंगूठी भी मेहर में देने को नहीं है। आपने कहा मेहर जब तक दोगे नहीं निकाह कैसे होगा? अरे मेहर में कुछ तो होना चाहिए, अरे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सोचने लगे कि इसका निकाह कैसे किया जाए, इसके पास मेहर में देने को कुछ नहीं है। एकदम वो नौजवान बोलता है, वो सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी याद आया एक चीज है मेरे पास। का क्या है? हिंदी ज़ारुन, एक लुंगी है, ये जो मैं पहने हुए हूँ ये लुंगी दे दूंगा मेहर में। पहनी हुई लुंगी, जो पहने था वही लुंगी, देख रहे हैं निकाह में जो पहना हूं वही लुंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे ये तो तुम पहने हुए हो। कहा मैं यही दे दूंगा, यही मेहर है इसका। आपने कहा ये दे दोगे तो तुम क्या पहनोगे? कि हाँ यार ये भी बात सही है। कहा अल्लाह के रसूल आधी दे दूं तो? आधी फाड़ दूं, आधी दे दूं और आधी बांध दूं, पहन लिया करूंगा। आपने कहा आधी उसके किसी काम की नहीं रहेगी और आधी में तुम्हारा भी सफर मुश्किल से ढकेगा। ऐसा करो लुंगी तो अपने पास रखो। ये बताओ कुरान तुम्हें कितना याद है? कहने लगा सूरह हश्र याद है, सूरह मुल्क याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह नबा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है। कितनी सूरतें याद है? कहा हाँ। आपने कहा फिर भी कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है। आए औरत मेरे आदमी के पास कुछ भी नहीं है मेहर देने को, लेकिन कुरान की ये सूरत याद है, क्या मैं इन्हीं सूरतों को तेरा मेहर बना दूं और इसी सूरतों पर तेरा निकाह कर दूं और मेहर में तू इन सूरतों को कबूल कर ले तो क्या निकाह करने के लिए तैयार है? चीख पड़ी अल्लाह के नबी, कुरान की सूरतें जिस औरत के निकाह का मेहर बन जाए उससे ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? क्या ये सूरतें मेरा शौहर मुझे सिखाएगा? फरमाया हाँ, जब ये मेहर है तो इसका मतलब ये है कि ये सूरतें तुम्हारा शौहर तुम्हें सिखा देगा और तुम्हें याद करा देगा, यही तुम्हारा मेहर हो जाएगा। कहने लगी मुझे मंजूर है, कुरान की सूरतों को मेहर मान लेती है और यही अपना हक लेती है और कहती है आप निकाह पढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने निकाह कर दिया, उस औरत की रुखसती भी हो गई। न बारातियों का पता चला, न चोरों का पता चला, न डाकुओं का, न लुटेरों का, न गोश्त खोरों का, कोई पता नहीं चला। न जहेज के लालचियों का, न ढोल का, न ताशे का, न हल्दी का, न मेहंदी का, न सेहरे का, कुछ नहीं। शादी हो गई, रुखसती हो गई। मौलाना जर्जिस साहब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें।